مسائل کی مجلس میں اذان اور اقامت سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اذان اور اقامت کی سنتیں اور مستحبات کیا ہے۔ اب اذان اور اقامت کی جو سنتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق مؤذن یعنی اذان دینے والے کے ساتھ ہے۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جس کا خیال مؤذن نے رکھنا ہے، اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق خود اذان کے ساتھ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ بعض سنتوں کا تعلق مؤذن سے ہے اور بعض سنتوں کا تعلق اذان سے ہے۔ پہلی چیز، مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو۔ عورت کی اذان و اقامت مکروہ تحریمی ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، نہ عورت اقامت دے سکتی ہے۔ یہ شعائر اسلام ہے، نعوذ باللہ، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ یہ لازم ہے کہ اذان و اقامت دینے والا وہ مرد ہو۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لہٰذا عورت نہ اذان دے سکتی ہے نہ اقامت دے سکتی ہے۔ اگر بالفرض کسی عورت نے اذان دے دی، بالفرض کسی کے دماغ میں آیا اور عورت نے اذان دے دی، ایسی صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ اس اذان کا اعادہ کے معنی ہے دہرانا، اس اذان کا دہرانا اور لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کو پورا سمجھنا اور دین کے آداب سے واقف ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے فتنے اس وقت ہمارے ماحول میں بن رہے ہیں، کچھ وقت پہلے اس پہلو سے متعلق بھی کچھ ایسے مفسد شرارتی قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ بھئی کیا وجہ ہے، عورت کیوں امام نہیں بن سکتی، اور ایک عورت کو آگے کیا کہ عورت امام ہے، پیچھے مرد کھڑے ہو کر کے اس کے مقتدی بن گئے۔ اور ایک ایسی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اس ملک میں کہ جس میں مرد و عورت ایک صفوں میں مل جل کے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کی باقاعدہ تصویر ہے، یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں۔ کسی کا انتقال ہوا اس ملک میں اور اس کی نماز جنازہ کو اس مخلوط شکل کے ساتھ پڑھا گیا۔ یعنی باطل نے ہر محنت اور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کا یہ مضبوط، یہ منظم، یہ باحیا اور یہ باحجاب نظام یہ متاثر ہو جائے، لیکن جس چیز کی بنیاد میں قربانیاں ہوں، محنتیں ہوں، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس ملک میں، اس خطے میں بڑی محنت ہوئی ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ علماء نے، بزرگوں نے، اہل اللہ نے، اہل دین، اہل دعوت، مجاہدین نے بڑی قربانیاں دے کر اللہ کے پاک پیغمبر کے اس دین کی شکل کو محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا جتنے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی یا مذاق اڑانے کی کوشش کی، وہ چند دن لطائف کے اندر رہے، پھر کہاں گئے، نام و نشان ختم ہو گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں آج ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اذان، اقامت، یہ ہمارے دین اسلام کے شعائر یعنی علامات ہیں۔ اس میں چونکہ بلند آواز چاہیے، اس میں پورے علاقے کو مطلع کرنا مقصود ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو عورت کی آواز جس کے لیے پردے کا حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ کا خیال اور جذبہ پیدا نہ ہو، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اسپیکر پہ اذان دے؟ نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مؤذن کے لیے عاقل ہونا، یہ مسئلہ سمجھے، مؤذن کا عاقل ہونا یعنی عقل مند سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کوئی مجنون
یعنی پاگل دیوانہ، یا کوئی ایسا آدمی جو نشہ کرتا ہو، نشئی ہو، یا ناسمجھ بچے کی اذان اور اقامت دینا مکروہ ہے، اگر کسی مجنون نے یا نشئی نے یا ناسمجھ بچے نے اذان دے دی تو بہتر ہے کہ اس کا اعادہ کر لیا جائے، اس کو بھی دہرا دیا جائے۔ تو دیکھیں ان مسائل سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ اذان و اقامت یہ کوئی سرسری ٹائم پاسنگ کام نہیں، ایک ذمہ داری والا کام، لہٰذا بس کسی کے بھی دل میں آیا چلو جی بس دے دی، کسی طریقے سے اذان ہو گئی بس ختم ہے۔ اب اذان دینے والا بیچارہ وہ ہے کہ جو عام طور پہ جب باہر گھومتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کو مجنون پاگل دیوانہ کہتے ہیں۔ وہ بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، باہر کا معاملہ یہ ہو، لیکن وہ مسجد آ کے اذان دے دے تو کہا جائے واہ بھائی آج فلاں نے اذان دے دی۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نشے کرتا ہو، ایسی نامناسب چیزیں استعمال کرتا ہو اور ناجائز چیزوں کا استعمال کرتا ہو، اس کو بھی اذان و اقامت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یا وہ بچہ جو ناسمجھ ہو، یہ سمجھ لیں بعض بچے نابالغ ہوتے ہیں لیکن سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بڑوں سے بھی اچھی اذان دیتے، ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آج کل ایسے بچے ہوتے ہیں حافظ بچے 9 سال 10 سال 11 سال کے، لیکن تلفظ ان کے اچھے ہوتے ہیں، اذان سیکھ لیتے ہیں، بڑوں سے اچھی اذان دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اذان بالکل درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن ایک ناسمجھ بچہ کے 5-6 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے اس نے اذان کے الفاظ یاد کر لیے، لیکن نہ اس کو طہارت کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ مسجد، بس آ گیا اسپیکر پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کوئی قابل تعریف نہیں ہے، قابل اصلاح ہے۔ تو اذان دینا یا اقامت یہ ایک منصب، ایک ذمہ داری والا کام ہے جس کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مؤذن وہ شخص ہو کہ جو ضروری مسائل سے اور نماز کے اوقات سے کم از کم واقف ہو۔ دو چیزیں، مسائل ضروریہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کا بھی اس کو پتہ ہو، اسی طریقے سے نماز کے اوقات سے واقف ہو۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے لیکن اس کو ایک موٹے مسئلے کا بھی نہیں پتہ۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، انسان ہے، اذان دیتے ہوئے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا، حالانکہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اذان میں 2 دفعہ ہے نا، ایک دفعہ پڑھ لیا۔ تو اب اس مؤذن کو کسی نے کہا مؤذن صاحب آپ نے تو ایک دفعہ پڑھ لیا، کیا ہوگا؟ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا، خود اذان دی ابھی، لیکن اس مسئلے کا اب اس کو علم نہیں کہ ایک دفعہ تشہد کا کلمہ کہنے سے آیا اذان ہو گئی، نہیں ہوئی، مکروہ ہو گئی، دوبارہ دینی ہے، اسپیکر کے بغیر دوں، کیا کروں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ مسائل ضروریہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اذان دے رہا ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ مغرب کا وقت داخل ہوا ہے نہیں ہوا، عشاء کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے، فجر کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے، جو اذان کا مقصد ہے وہی اس کو نہیں پتا۔ تو ایسا آدمی بھی وہ اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کیا جا سکتا جو مسائل ضروریہ اور اذان کے اوقات سے ناواقف ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی اہم بات فرماتے ہیں کہ جو مؤذن ہو وہ پرہیزگار اور دیندار ہو، متقی اور دیندار آدمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا کام مسجد سے جڑا ہوا ہے، نماز سے جڑا ہوا ہے، مسجد کی صف سے جڑا ہوا ہے، لوگوں کی نمازوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس اتنے بڑے عالی کام کے لیے جو بندہ منتخب ہو وہ ٹھیک ہے پورا عالم نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پورا حافظ بھی نہیں ہو تو بھی مسئلہ نہیں،
لیکن کم از کم پرہیزگار اور دیندار آدمی ہو، یہ ضروری کہ وہ اپنی احتیاط کرتا ہو، تقوی طہارت کا اہتمام کرتا ہو. یعنی کہ ہر جگہ پر باہر آپ نے جہاں دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، صحیح غلط کا فرق ہی نہیں کرتا، تو اس میں بھی احتیاط ضروری. پانچویں بات فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مؤذن ایسا بندہ رکھا جائے کہ جس کی آواز بلند ہو، چونکہ اذان کا مقصد ہی کیا ہے؟ اطلاع دینا مقصد ہے نا، کہ بھئی لوگوں کو پتہ چل جائے. لیکن آپ نے جو مؤذن رکھا اس نے جب اذان شروع کی تو ماشاءاللہ وہ اتنے متقی ہیں کہ دل ہی دل میں کلمات پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شکر اللہ. تو اذان کہاں گئی، کس نے سنی کس نے نہیں سنی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو مقصد اذان ہی فوت ہو گیا. بلند آواز والا ہو، اونچی آواز والا ہو، اور ایسا ہو کہ اگر کسی دن اسپیکر بند ہو جائے، لائٹ نہیں ہے، وہ صحن میں اذان دے تو کم از کم قریب والوں کو اس کی آواز بھی جا رہی، اطلاع بھی ہو رہی. اچھا، اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ اذان کی جگہ مسجد سے الگ ہو. اس لیے آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا، آپ کی مسجد میں اندر ایک کمرہ ہے نا، یہ اذان خانہ ہے، اس کے اندر مؤذن اذان دیتے. بہتر یہ ہے. لیکن اگر مؤذن آ کے مسجد میں یہاں پہ اسپیکر رکھ کے اذان دے، ہو جائے گی اور دے سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں. پسندیدہ یہی ہے کہ وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، وہاں اذان کے لیے کوئی الگ جگہ بنا دی جائے تاکہ وہاں پر مؤذن اذان دے. البتہ جمعے کی دوسری اذان وہ ضروری ہے کہ کہاں ہوگی؟ جی، ممبر کے پاس امام کے سامنے ہوگی. جمعے کی دوسری اذان کمرے میں نہیں ہوگی اندر، بلکہ وہ امام کے سامنے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ اذان دے گا. یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے اذان کھڑے ہو کر دی جائے، بیٹھ کر اذان نہ دی جائے. بلا عذر اگر مؤذن نے بیٹھ کر اذان دی تو اس کو دہرایا جائے. لیکن اگر کوئی عذر ہو گیا، کوئی مسجد میں اذان دینے والا نہیں تھا، جو بندہ اذان دے سکتا ہے وہ بیچارہ اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس نے کرسی پر یا زمین پہ بیٹھ کے اذان دی تو وہ مجبوری ہو جائے گی. لیکن اگر تندرست صحت مند آدمی ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی اذان دے. اسی طریقے سے اذان دیتے وقت کانوں کے جو دونوں سوراخ ہے اس میں شہادت کی انگلیاں رکھنا یہ بھی مستحب ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا جب مؤذن اذان دیتے ہیں تو وہ شہادت کی انگلیاں وہ کان کے سوراخ کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ بھی مستحب ہے. اسی طریقے سے یہ بات پہلے تفصیل سے آ گئی کہ اذان کے کلمات ٹہر ٹہر کر ہو اور اقامت کے کلمات وہ جلدی جلدی پڑھے جائیں. یہ سنت ہے اس کے اندر. اذان کو بہت جلدی پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. اقامت کو اذان کی طرح رک رک کر پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے. تو اذان کے کلمات ٹہر ٹہر کر ہو، اقامت کے کلمات روانی کے ساتھ ہو. اسی طریقے سے اذان اور اقامت دونوں میں ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اس کا اہتمام کر لیا جائے. اسی طریقے سے اذان و اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ ترتیب وار کہنا سنت ہے. یہ اہم مسئلہ ہے. وہ ترتیب وار کہنا، ترتیب تو سمجھتے ہیں نا دوستو، بھئی اذان شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول. اب بالفرض کسی مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر 4 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد ذہن آگے پیچھے ہو گیا اور کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حالانکہ کہنا کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ترتیب آؤٹ ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب مسئلہ سمجھیں. اب اس کو اذان دوبارہ سے شروع نہیں کرنی بلکہ ترتیب کو برابر کر دینا ہے. جو غلطی ہو گئی نا، اللہ اکبر تو اپنی جگہ پہ آ گئے،
لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ پیچھے چلا گیا، لہٰذا یہ کیا کرے، اس کو پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان، جو ترتیب آگے پیچھے کر دی تھی اس کو سیٹ کر لے، اس کو برابر کر لے، پوری اذان کا اعادہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو بہرحال یہ اذان و اقامت سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔